تمام دیکھنے اور سننے والوں السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، تنخواہ پیسوں کو مہینے کی آخری تاریخ تک بچانے کا نسخہ، عربی سے ترجمہ شدہ۔ واقعہ ایک سعودی نوجوان کا ہے۔ یہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں تھا۔ اس کی تنخواہ صرف 4000 ریال تھی۔ شادی شدہ ہونے کی وجہ سے اس کے اخراجات اس کی تنخواہ سے کہیں زیادہ تھی۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی اس کی تنخواہ ختم ہو جاتی اور اس سے قرض لینا پڑتا۔ یوں وہ آہستہ آہستہ قرضوں کی دلدل میں ڈوبتا جا رہا تھا اور اس کا یقین بنتا جا رہا تھا کہ اب اس کی زندگی اسی حال میں ہی گزرے گی، باوجود یہ کہ اس کی بیوی اس کے مالی حالت کا خیال کرتی، لیکن قرضوں کے بوجھ میں تو سانس لینا بھی دشوار ہوتا ہے۔ ایک دن وہ اپنے دوستوں کی مجلس میں گیا۔ وہاں اس دن ایک ایسا دوست بھی موجود تھا جو صاحب رائے آدمی تھا، اور اس نوجوان کا کہنا تھا کہ میں اپنے اس دوست کے مشوروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ کہنے لگا، میں نے اسے باتوں باتوں میں اپنی کہانی کہہ سنائی اور اپنی مالی مشکلات اس کے سامنے رکھے۔ اس نے میری بات سنی اور کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم اپنی تنخواہ میں سے کچھ حصہ صدقہ کے لیے مختص کرو۔ اس سعودی نوجوان نے حیرت سے کہا، جناب مجھے گھر کے خرچے پورے کرنے کے لیے قرضے لینے پڑتے ہیں اور آپ صدقہ نکالنے کا کہہ رہے ہیں۔ خیر، میں نے گھر آ کر اپنی بیوی کو ساری بات بتائی تو بیوی کہنے لگی، تجربہ کرنے میں کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے اللہ جل شانہ تم پر رزق کے دروازے کھول دے۔ کہتا ہے، میں نے ماہانہ 4000 ریال میں سے 30 ریال صدقہ کے لیے مختص کرنے کا ارادہ کیا اور مہینے کے آخر میں اسے ادا کرنا شروع کر دی۔ سبحان اللہ، قسم کھا کر کہتا ہوں، میری ہی بدل گئی۔ کہاں میں ہر وقت مالی ٹینشنوں میں اور سوچوں میں رہتا تھا، اور کہا اب میری زندگی گویا پھول ہو گئی تھی۔ ہلکی پھلکی آسان قرضوں کے باوجود میں خود کو آزاد محسوس کرتا تھا۔ ایک ایسا ذہنی سکون تھا کہ کیا بتاؤں۔ پھر چند ماہ بعد میں نے اپنی زندگی کو شفٹ کرنا شروع کیا۔ اپنی تنخواہ کو حصوں میں تقسیم کیا اور یوں ایسی برکت ہوئی جیسے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں حساب لگا لیا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ کتنی مدت میں انشاءاللہ قرضوں کے بوجھ سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ پھر اللہ جل شانہ نے ایک اور راستہ کھولا اور میں نے اپنے ایک عزیز کے ساتھ اس کے پراپرٹی ڈیلنگ کے کام میں حصہ لینا شروع کیا۔ میں اسے گاہک لا کر دیتا اور اس پر مجھے مناسب پرافٹ حاصل ہوتا۔ الحمدللہ، میں جب بھی کسی گاہک کے پاس جاتا وہ مجھے کسی دوسرے تک رہنمائی ضرور کرتا۔ میں یہاں پر بھی وہی عمل دہراتا کہ مجھے جب بھی پرافٹ ملتا میں اس میں سے اللہ کے لیے صدقہ ضرور نکالتا۔ اللہ کی قسم، صدقہ کیا ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے جس نے اسے آزمایا ہو۔ صدقہ کرو اور صبر سے چلو، اللہ کا فضل سے خیر و برکتیں اپنی آنکھ کو برستے دیکھو گے۔ نوٹ نمبر 1، جب آپ کسی مسلمان کو تنخواہ میں سے صدقہ کے لیے رقم مختص کرنے کا کہیں گے اور اس پر عمل کرے گا تو آپ کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا صدقہ کرنے والے کو ملے گا، اور صدقہ دینے والے کے اجر میں کوئی کمی باقی نہیں ہوگی۔ سوچئے، آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور آپ کے سبب آپ کے پیچھے کوئی صدقہ کر رہا ہوگا۔ نمبر 2، ایسے ہی اگر آپ نے یہ رسالہ میسج آگے نشر کیا اور کسی نے صدقہ دینے کا معمول بنا لیا تو آپ کے لیے بھی صدقہ دینے والے کے مثل اجر ہے۔ جیسے میں نے اس میسج کو پڑھ کر صدقہ کرنے کا معمول بنایا، اور قسم کھا کر کہتا ہوں سب سے زیادہ فرق میری ذہنی حالت پر پڑا۔ ایک ایسا اطمینان محسوس ہوتا ہے کہ جس کا جواب نہیں۔
میرے عزیز، اگرچہ آپ طالب علم ہیں اور آپ کو لگا بندہ وظیفہ ملتا ہے، تب بھی آپ تھوڑا بہت جتنا ہو جائے کچھ رقم صدقہ کے لیے ضرور مختص کریں۔ اگر صدقہ کرنے والا جان لے اور سمجھ لے کہ اس کا صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو یقیناً کو لذت لینے والے سے کہیں زیادہ ہوگی۔ کیا آپ صدقہ کے فوائد معلوم ہیں؟ خاص طور پر 17، 18، 19 کو توجہ سے پڑھے گا۔ سن لے، صدقہ دینے والی بھی اور جو اس کا سبب بنتے ہیں وہ بھی۔ نمبر ایک، صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ نمبر دو، صدقہ اعمال صالحہ میں افضل عمل ہے۔ نمبر تین، صدقہ قیامت کے دن سایہ ہوگا اور اپنے دینے والوں کو آگ سے خلاصی دلائے گا۔ نمبر چار، صدقہ اللہ جل شانہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور قبر کی گرمی میں ٹھنڈک کا سامان ہے۔ نمبر پانچ، میت کے لیے بہترین ہدیہ اور سب سے زیادہ نفع بخش چیز صدقہ ہے، اور صدقہ کے ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھتا رہتا ہے۔ نمبر چھ، صدقہ مصفی ہے، نفس کی پاکی کا ذریعہ اور نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ نمبر سات، صدقہ قیامت کے دن صدقہ کرنے والے کے چہرے کا سرور اور تازگی کا سبب ہے۔ نمبر آٹھ، صدقہ قیامت کی ہولناکی کے خوف سے امان ہے اور گزرے ہوئی پر افسوس نہیں ہونے دیتا۔ نمبر نو، صدقہ گناہوں کی مغفرت کا سبب اور صحت کا کفارہ ہے۔ نمبر 10، صدقہ خوشخبری ہے، حسن خاتمہ کی اور فرشتوں کی دعا کا سبب ہے۔ نمبر 11، صدقہ دینے والا بہترین لوگوں میں سے ہے اور اس کا ثواب ہر اس شخص کو ملتا ہے جو اس میں کسی طور پر بھی شریک ہو۔ نمبر 12، صدقہ دینے والے سے خیر کثیر اور بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ نمبر 13، خرچ کرنا آدمی کو متقین کی صف میں شامل کر دیتا ہے اور صدقہ کرنے والے سے اللہ کی مخلوق محبت کرتی ہے۔ نمبر 14، صدقہ کرنا جو دو کرم اور سخاوت کی علامت ہے۔ نمبر 15، صدقہ دعاؤں کے قبول ہونے اور مشکلوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 16، صدقہ بلا مصیبت کو دور کرتا ہے اور دنیا میں 70 دروازے برائی کے بند کرتا ہے۔ نمبر 17، صدقہ عمر میں و مال میں اضافے کا سبب ہے، کامیابی اور وسعت رزق کا سبب ہے۔ نمبر 18، صدقہ علاج بھی ہے، دوا بھی اور شفا بھی۔ نمبر 19، صدقہ آگ سے جلنے، غرق ہونے، چوری اور موت کو روکتا ہے۔ نمبر 20، صدقہ کا اجر ملتا ہے چاہے جانوروں اور پرندوں پر ہی کیوں نہ ہو۔ آخری بات، بہترین صدقہ اس وقت یہ ہے کہ آپ اس میسج کو صدقہ کی نیت سے شائع کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی تو مزید اس طرح ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہے۔ شکریہ۔